کہ یہ جو اونٹ ہوتا ہے آپ دیکھیں تو اس کا گوشت حلال ہے. توجہ نہیں فرما رہے. اونٹ کی مثال دینے میں حکمت کیا ہے؟ اس کا گوشت حلال ہے، نمبر 1. نمبر 2، اگر اونٹنی ہو تو اس کا جو دودھ ہے وہ بھی ہمارے لیے حلال ہے. اور آپ کو میں یہ بتا دوں، یہودی مذہب کے اندر اونٹنی کا دودھ نہیں استعمال کیا جاتا، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمارے نزدیک اونٹنی کا دودھ حلال ہے، اور یہ میرے نبی نے پیا ہوا ہے، ہمارے لیے بھی سنت ہے. اچھا، آپ میں سے شاید کئی بندوں نے نہیں پیا ہوگا، میں آپ کو آج ایک ٹوٹکے کی بات بتا دیتا ہوں. جن بندوں کا پتا یا جگر بڑھنے کی ڈاکٹر کہہ دے کہ وددا پہ ہے، یا ان کے پیٹ کے اندر پانی پڑ جائے، اے بڑی ڈوگی گل اور تجربہ کی تو یہ گل میں تو اندستہ پہ ہوں. یہ ایک مجھے حکیم نے بتایا، اور درویش حکیم تھا. اس نے کہا آج لوگ یہ اونٹ کا دودھ نہیں پیتے، کہتا ہے ان کو اونٹ کا دودھ پلانا شروع کر دیں، ان کا یہ جگر اور پتا وہ بھی کنٹرول میں آ جائے گا، اور اللہ کے فضل سے اس اونٹنی کے دودھ کی برکت سے اس کے پیٹ کا پانی بھی سوکھ جائے گا. حالانکہ بظاہر تو پانی پینا ہے، دودھ پانی کی مانند ہوتا ہے، لیکن اس میں اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ پیٹ کی ان بیماریوں سے بندے کو شفا عطا فرما دیتا ہے. اور جس کو کالا یرکان ہو، بیٹھے ہو، وہ اونٹنی کا دودھ استعمال کرے. اچھا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کا ذائقہ کیسا ہوگا. الحمدللہ اس فقیر حقیر نے کئی مرتبہ پیا ہوا ہے. ہاں، یہ میری والدہ ماجدہ اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، ایک مرتبہ ان کو ہیپاٹائٹس کی بیماری ڈاکٹروں نے بتایا کہ ابتدا ہو رہی ہے. تو مجھے جب اس حکیم نے بتایا تو پھر میں اپنی گاڑی میں ہی نا ایک بالٹی رکھتا تھا، اور جتھے مینوں اوٹھ والے دسنا تقریر تو ہر روز کرے مجنا ہی مجنا ہے، تو میں وہیں بریک لگا لیتا تھا اور کہتا تھا بھئی ان بھرا کے لے آؤ جی. وہ 8-10 واری میں ٹکرے نے، اور جتنے واری دیندے سن گلاس مڑ میرا بھی پکا ہوندا ہے. تو میں نے بھی کئی مرتبہ پیا ہوا ہے. آپ اونٹ کا دودھ، اونٹنی کا دودھ، اونٹ کا تو ہوتا ہی نہیں ہے، بولو تو صحیح چا یار. تو آپ اونٹنی کا دودھ ضرور استعمال فرمایا کریں. دیکھیں جب میرے نبی نے فرمایا ہے، توجہ نہیں فرما رہے. اچھا، آنکھ سو تو صحیح بھی مولوی صاحب آپ کو گوشت کھاون دیاں گلاں دس بھی اگوں تو قربانی پئی ہوندی ہے ہیں بھئی تو سانو دو داڑیاں دسی جانا ہے. او بھائی اب بات آ گئی ہے تو آپ کو بتانی بھی تو ہے نا. تو اس کے اندر اللہ نے بڑی شفائیں رکھی ہوئی ہیں. اچھا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا ذائقہ کوئی ایسا ویسا، کوئی ذائقے میں فرق نہیں ہوتا. وہ اسی کدی پیتا نہیں تھا، ایویں تھوڑا جہا محسوس ہوندا ہی نے، کوئی فرق نہیں. صرف پیتے وقت ذہن دے وچ اٹھ ہوندا ہے، اور ذائقے کا کوئی فرق اتنا خاص نہیں ہو. تھوڑا جہا جیسے بھینس اور گائے کے دودھ میں ہلکا سا فرق ہوتا ہے نا، بس اتنا صحیح آپ کو محسوس ہوگا، کوئی فرق نہیں ہوتا. بکریوں کا دودھ پیا کریں، یہ میرے نبی کی سنت ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی آپ کو؟ گائے کا دودھ پیا کریں. اسی پینے ہیں مجھ دا، سب سے زیادہ جو کہا گیا وہ گائے کا دودھ ہے. ہاں، یہ مستدرک کتاب الطب کے اندر روایت موجود ہے. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اوے گائے کا دودھ پیا کرو. کیوں؟ فرمایا اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے. وجہ فرمایا یہ ہر قسم کے پودے کو کھاتی رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس ہر قسم کے پودے کی تاثیر اس کے دودھ میں پیدا کر دیتا ہے، جو شفا بن کے لوگوں پر اثر انداز ہو جاتا ہے. اب سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو؟ تو یہ جو دودھ ہے اونٹنی کا، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. یہودی مذہب کے اندر یہ جو اونٹنی ہے اس کے دودھ کے استعمال کی اجازت نہیں، وہ حرام سمجھتے ہیں. لیکن ہم ہیں مسلمان، ہمارے نزدیک اونٹنی کا دودھ بھی حلال ہے اور اونٹنی کا گوشت بھی حلال ہے.